السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سوال کچھ اس طرح سے ہے کہ چند دینی بہنوں کا اور بیٹیوں کا جمعہ کے دن ایک خاص انداز سے مل بیٹھنا، خاص گیٹ اپ کے ساتھ اور اجتماعی دعا کرنا، اس کا کیا حکم ہے، جبکہ غیر محرم بھی اس دعا کو سن رہے ہوں، اور جبکہ عورت کی آواز بھی پردہ ہے، جیسے عورت کا نام ہی پردہ ہے۔ جیسے عورت کو پردہ کرنا ہے، ایسے اس کی اپنا جسم کا پردہ ہے، ایسے اس کی آواز کا پردہ ہے۔ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے میری بیٹیوں اور میری بہنوں اس طرح سے آغاز کرتے ہیں اس گفتگو کا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جمعہ کا دن تو خاص کر لیا گیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، جمعہ کے دن کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ۔ سورج جن ایام پہ طلوع ہوتا ہے، یعنی 7 ایام ہیں، ان میں سے بہترین دن جو ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی دن جنت میں داخل فرمایا، اسی دن جمعہ کے دن ہی وہاں سے نکالے گئے، اور قیامت بھی جمعہ کے دن آئے گی۔ اور جمعہ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جو آدمی 3 جمعے جان بوجھ کر نہیں پڑھتا، یہ فرض ہے، اور جو جان بوجھ کر نہیں پڑھتا، اللہ تعالیٰ اس کے دل پہ مور لگا دیتا ہے۔ اور حکم ربانی کیا ہے؟ ایمان والو، اذا نودی علیہ للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، آ جاؤ فوراً۔ اور اس کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کثرت کے ساتھ درود پڑھنا جمعے کے دن کے لیے یہ ارشاد فرمایا گیا ہے، کیونکہ اس دن کے اندر ایک گھڑی ہے، اس کے اندر کئی ایک اقوال ہیں کہ کون سی گھڑی، صبح کی، دوپہر کی، شام کی، عصر سے پہلے، عصر کے بعد، مغرب سے پہلے، وغیرہ وغیرہ، کہ انسان جو دعا کرتا ہے قبول ہو جاتی ہے۔ اور اس کی فضیلت میں یہ بھی ہے کہ جو آدمی سورہ الکہف پڑھتا ہے جمعہ کے دن، جمعہ کی رات کو، یا جمعہ کے دن رات کو پڑھ لے، جمعہ دن کو پڑھ لے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو اگلے جمعہ اور 3 دن زیادہ کے ایام میں اللہ رب العالمین نور عطا فرما دیتا ہے۔ اور اس کی سنتوں میں سے یہ ہے کہ غسل کرنا، طہارت کرنا، اپنے آپ کو پاک کرنا، ناخن وغیرہ کاٹنا اور خوشبو وغیرہ لگانا، یعنی یہ ایک نسبی عید ہے مسلمانوں کی، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے علاوہ۔ جمعہ کی فضیلت کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے، مضمون تو بہت ہی یعنی درکار ہونا چاہیے اس کے لیے گھنٹوں کے حساب سے، یہ اتنی فضیلتیں رکھتا ہے جمعہ کا دن۔ کیا فضیلتیں ہیں، کون کون سی آیتیں نبی علیہ السلام صورتیں پڑھا کرتے تھے، اس کی کیا فضیلت ہے، آپ کے لیے اس سوال کے جواب میں اتنا ہی کافی ہے۔ اور جہاں تک ہے عورت کی آواز، کیونکہ سوال ہے عورتوں کی اجتماعی دعا کا، تو میں تمہیداً یہ عرض کر رہا ہوں کہ صوت المرأۃ عورہ، عورت کی آواز بھی عورہ ہے، یعنی پردے کی جگہ ہے اور پردے کی چیز ہے، اس کو پردے میں رہنا چاہیے، غیروں کو نہ سنائی دیا جائے۔ تو یہ میری بہنوں اور بیٹیوں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ ہے، آپ نے ایسا نہیں فرمایا، کیونکہ یہ تو قرآن کی مخالفت ہے۔ مشہور واقعہ ہے کہ ایک عورت اپنے خامند کے بارے میں شکایت لے کے آئی تھی نبی علیہ السلام کے پاس۔ سورہ مجادلہ کی پہلی ابتدائی آیت پڑھ لیں گے، لقد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ لوگ سن رہے تھے، نبی علیہ السلام سے وہ بات کر رہی تھی، مجادلہ کہتے ہیں جھگڑا کرنے کو، یا رسول اللہ فرمائیے، اللہ سے مانگیے، میرے خامند کے لیے کوئی راستہ نکالیے، بوڑھا آدمی ہے، وغیرہ وغیرہ، اس سے غلطی ہو گئی ہے تو فرمائیے اس کے بارے میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بات کی ہے، صحابہ نے سنی ہے، تو عورت گفتگو کرتی تھی تو نبی علیہ السلام نے جواب دیا ہے نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عورت کی آواز پردہ ہوتی تو نبی علیہ السلام اس کو منع کر دیتے۔
اور اسی طرح جب الفضل ابن عباس، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچیرے بھائی، چھوٹا بچہ تھا، وہ نوجوان تھا، تو مینا سے جاتے ہوئے، جس وقت مینا کی طرف جاتے ہوئے جب مزدلفہ سے نکلے ہیں تو اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے. تو ایک خصم قبیلے کی ایک عورت جو تھی، اس کا چہرہ ننگا تھا، خوبصورت عورت تھی. اس نے آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مسئلہ پوچھا، یا رسول اللہ میرا باپ بوڑھا ہے، حج نہیں کر سکتا، تو حج اس کے اوپر فرض تو ہو گیا ہے، تو میں کیا اس کی طرف سے حج کروں؟ آپ نے فرمایا نعم حجی عنہ، آپ اس کی طرف سے حج کریں. وہ چونکہ وہ ادھر بھی جوانی تھی اور ادھر بھی جوانی تھی، اس نے بھی دیکھنا شروع کر دیا اور وہ عورت بھی دیکھ رہی ہے. بار حدیثوں کے اندر اس کے رنگ روپ کے بارے میں بھی آتا ہے. تو گویا اگر وہ گفتگو نہ کر رہی ہوتی تو پھر کیسے آپ جواب دیتے؟ وہ اشارے سے پوچھتی کہ میرا باپ بوڑھا ہو گیا تو میں اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں کہ نہیں کر سکتی ہوں. تو خیر بہرحال اس میں ایک لطیفہ بھی جو بن گیا ہے، لطیفہ نہیں، بڑا پیارا انداز ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے چہرے کے سامنے ہاتھ رکھ دیا، اس کا چہرہ بدل دیا، وہ پورے ادھر سے دیکھنے لگ گیا. پھر آپ نے 2-3 مرتبہ ایسا ہوا، پھر آپ نے اس کے پیچھے بٹھا دیا. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ عورت کی آواز اگر پردہ ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گفتگو کا جواب نہ دیتے. تو ویسے ہی منع ہے. اللہ نے رب العالمین نے فرمایا ہے کہ سورہ احزاب میں، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. ٹھیک ہے، تم مائیں بن گئی ہو، نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، ان سے پردہ ہے، ان کے لیے ان سے نکاح ایسا ہی حرام ہے جیسے سکی ماں سے حرام ہے. لیکن فرمایا فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض، اس انداز سے گفتگو نہ کرنا، لوچ کے انداز میں، نرمی کے انداز میں، مسکرا کر، ہنس کے، جس سے محبت ٹپکتی ہو، جس سے پیار ٹپکتا ہو، کہ جس آدمی کے دل کے اندر بیماری ہے کہیں وہ کوئی لالچ کا شکار نہ ہو جائے. تو لہٰذا یہ بات جو ہے وہ ان کے لیے فرمائی گئی ہے. بات کرنا حکم بھی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا. اور آپ کو پتہ ہے کہ آنکھ سے پہلے بعض دفعہ کان جو ہے نا وہ عشق کر لیتے ہیں. اور آج کل تو بہت کچھ ہو رہا ہے نا کہ لڑکے بھی لڑکیوں کی آواز نکال کے برباد کر رہے ہیں، کئی ایک کو خود بھی برباد ہو رہے ہیں. گویا عورت کی آواز جو ہے اس کے اندر یعنی چاشنی ہوتی ہے، اگر وہ ورگلانا چاہے تو نقصان تو ہوتا ہے. تو کسی نے کہا ہے کہ کان بھی عشق کرتے ہیں. یہ بعد میں پتہ چلتا ہے بعض لوگوں نے عشق کیا ہے کان کی وجہ سے، صرف آواز سے، لڑکیوں نے بھی اور لڑکوں نے بھی صرف آواز پر ایک دوسرے کے اوپر وہ مر مٹے ہیں، اور اس کے بعد جب آمنے سامنے ہوئے ہیں تو کوئی قریب ہونے کے ایک دوسرے کے قابل نہیں ہے، دیکھ کر ہی نفرت ہو گئی. تو گویا آواز ٹھیک ہے، اس کے اندر خطرہ ہے، لیکن اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کہنا یہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر. جیسے لوگوں نے چین والی حدیث جو ہے، چین اطلبوا العلم ولو کان بالصین، چین جانا پڑے تو علم حاصل کرو، یہ بھی جھوٹ ہے. ایسے یہ بھی جھوٹ ہے. ہاں قرآن پاک میں یہ ہے کہ عورتوں کیا کہا کہ ایسے وقلن قولا معروفا، بھلے انداز سے بات کرو، نہ تو اتنی نرم گفتگو ہو جس کے اندر پیار محبت جھلکتا ہو جس سے گفتگو ہو رہی اس کے لیے، اور نہ ہی اتنی سخت کلمات ہوں، انداز خشک ہو کہ وہ کہے کہ یار مسلمانوں کی عورتوں کے اندر یہ کوئی تہذیب ہی نہیں ہے گفتگو کرنے کی، یعنی میانہ روی اختیار کرنے کی. تو یہ بات ہو گئی ضمنی طور پر کہ عورت کی آواز کے بارے میں اس کو کہہ دینا کہ اس کی آواز بھی پردہ ہے. بعض عورتیں یہ بیان کرتی ہیں، کہہ دیتی ہیں کہ بھئی عورت کی آواز، تو دیکھیے آواز پردہ نہیں ہے. اور رہا مسئلہ کہ یہ بھی پوچھا گیا ہے سوال میں کہ فرت ہاشمی صاحبہ جو ہیں بڑا اچھا کام کر رہی ہیں، تو بھئی وہ تو پردے میں بات کرتی ہیں. ان کو تو شاید جن بچیوں نے ان کو بار بار درس بھی سنا یا ان سے پڑھا، شاید انہوں نے ان کا چہرہ بھی نہ دیکھا ہو، تو سخت ترین پردے کی پابند ہے. تو چہرے کا تو پردہ انہوں نے کیا، لیکن آواز کا تو پردہ نہیں کر سکتی. لیکن عورت کی آواز کا پردہ کیسے ہوگا؟ اس نے مسئلے بھی پوچھنے ہیں. تو مولوی صاحب کے پاس جا کر، یہ مفتی صاحب کے پاس میاں بیوی کا جھگڑا ہو جائے گا تو کیا کرے گی؟ اشارے سے بات کرے گی، ہاتھ ہلا کے بات کرے گی، زبان سے بولنا پڑے گا اس کو. صرف یہ ہے کہ میانہ روی اختیار کیا جائے، اس انداز سے بات کی جائے کہ بیمار دل جو ہے نا وہ اس طرف مائل نہ ہو جائے. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، ورنہ اس کے سارے کام رک جائیں گے. اس نے مسئلے پوچھنے ہیں، اس نے بازار جانا ہے، بہن بھائیوں سے باتیں کرنی ہیں، اس کی آواز آئے گی. ہاں محرم غیر محرم اگر لوگ موجود ہیں تو اپنی آواز کو پست بھی رکھے گی. اگر اس نے کچھ سوال کیا ہے، قرآن کو حکم ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوا مِن وَرَاءِ الْحِجَابِ،
تو پردے سے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ وہ بھی تو درس دیتی تھیں. بھائی درس تو دیتی تھی, وہ معلمہ تھی, مدرسہ تھی. ایک تو وہ ماں تھی, اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ پردے میں بات کرتی تھی. لوگ باہر آ کے بیٹھ جاتے تھے, اپنے گھر میں ہوتی تھی تو ارشاد فرما دیتی, مسئلے لوگ پوچھتے تھے. اس میں کوئی شک نہیں کہ آدھا دین تو ہمیں سیدہ عائشہ نے دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضاہا. اب رہا مسئلہ آپ کے سوال کا کہ یہ جو سوال ہے اجتماعی دعا کا, اس سلسلے میں میری دینی بہنوں اور بیٹیوں ایک مسئلہ یاد رکھ لیں بنیادی طور پر. العبادات توقیفیہ, کوئی بھی بندگی کرنے کے لیے اس کے کرنے کی دلیل چاہیے. دوبارہ میں عرض کرتا ہوں, کوئی بھی عبادت کرنے کے لیے دلیل چاہیے. دنیاوی معاملات میں نہ کرنے کی دلیل چاہیے. مثلا مثال دے دیتے ہیں, جی گاڑی بھی تو اس وقت نہیں تھی نا, تو پھر ہم گدھے پہ بیٹھے ہیں, تو یہ بھی بدعت ہو گئی. نہیں بھی, یہاں اس پہ منع کرنے کی دلیل کہاں ہے؟ لیکن عبادت جو ہے, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, مجھے پکارو. اور کیسے پکارنا ہے؟ کیا اکٹھے ہو کے پکارنا ہے, انفرادی طور پر؟ جی ہاں, بعض دفعہ اجتماع کی ضرورت پڑتی ہے, اور وہ تو سنت میں موجود ہے. لیکن پہلے آپ حدیث سن لیں. متفق علیہ حدیث ہے. متفق علیہ حدیث وہ ہوتی ہے جس کو امام بخاری اور امام مسلم نے بیان کیا ہو, اپنی شرائط دونوں کی برابر ہوں. انہوں نے گویا ان کا اتفاق ہو گیا ہے شرائط پر اس حدیث کے لینے پر. من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد, جس نے کوئی بھی نیا کام عبادت کرنے کے لیے اللہ کے اس دین کے اندر جو ہم نے دیا ہے اور اس کے اندر ہماری مہر نہیں ہے, اپنی طرف سے ایجاد کر لیا ہے, فہو رد, یعنی مردود علیہ, یعنی اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا. عمل اللہ کو قبول نہیں ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے. ایسے ہی صحیح مسلم کے اندر من عمل عملا ما لیس علیہ امرنا من امرنا ما لیس علیہ امرا یا امرنا فہو رد, جس نے بیانی ہوئی الفاظ الگ ہیں, معنی وہی ہے کہ جو آدمی ایسا کام کرتا ہے جس پر ہماری مہر نہیں ہے وہ مردود ہے. تو اس سلسلے میں ایک حدیث اور بھی سن لیں کہ عبداللہ ابن مسعود کے دور میں صحابہ کرام نئے نئے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد, وفات حضرت عیاض کے بعد, ایک دور دیکھا کہ ایک ابو مساشری کہتے ہیں, ابا عبداللہ, یہ کنیت ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جلیل القدر صحابی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا پیار کیا ہے, آپ کے نمایاں ترین صحابہ کرام میں سے وہ ہیں, حدیثوں کے راوی ہیں. تو ان کو کسی نے کہا, یا ابا عبداللہ, ہم نے مسجد میں, یہ ابو مساشری نے کہا کہ ہم نے رضی اللہ تعالیٰ عنہم جمیعا, کہ میں نے مسجد میں دیکھا کچھ لوگ بیٹھے ہیں اور ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ تکبیر کہو 100 مرتبہ, وہ تکبیر کہتے ہیں, تسبیح کہو 100 مرتبہ, تسبیح کہتے ہیں, تحلیل کہو 100 مرتبہ, وہ تحلیل کہتے ہیں. تو یہ پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا. عبداللہ ابن مسعود فرمانے لگے کہ آپ نے اس کو کیا کہا؟ ان کو کہا, میں نے تو کچھ نہیں کہا, ہم تو آپ کا انتظار کر رہے ہیں. تو پھر وہ مسجد کی طرف گیا, دیکھا تو مسجد میں کیا ہو رہا ہے کہ ایک مختلف حلقے بنے ہوئے ہیں, اور ایک آدمی ان کو کہہ رہا ہے کبرو میاں, تکبیر کہو 100 مرتبہ, ہلیلو میاں 100 مرتبہ تحلیل کہو, لا الہ الا اللہ, اور سبحو, تسبیح کہو, سبحان الحمدللہ, یہ سبحان اللہ, جیسے ہم نماز کے بعد پڑھتے ہیں. وہ عمل نہیں کرنا, اس انداز سے کر رہے ہیں. ان کے ہاتھوں میں کیا ہے؟ کنکریاں ہیں, جیسے آج کل تسبیح لوگ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں. تو نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی ہم تسبیح تحلیل تکبیر پڑھ رہے ہیں, کوئی ایسا کام برا کام تو کر نہیں رہے. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ فرمانے لگے, او تمہارا ستیہ ناس ہو گئی حکم, او تمہارا ناس جائے, دین بگاڑ دیا ابھی سے. یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کتنی تعداد میں موجود ہیں یہاں پر, اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کپڑے بھی موجود ہیں, وہ ابھی پرانے نہیں ہوئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ برتن موجود ہیں, ابھی نہیں ٹوٹے, ابھی سے دین کو بگاڑ دیا ہے. یا تو تم صحابہ کرام سے کہ علم سے زیادہ علم رکھتے ہو, اور یا تم پھر نئی بدعت کا آغاز کر رہے ہو, جو بدعت سیئہ ہے, جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار, ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم لے جانے والی ہے. اور وہ صحابہ بیان کرتے ہیں جو اس منظر کو دیکھنے والے تھے کہ جب نہروان کی لڑائی ہوئی ہے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ارضاہ اور خوارج کے درمیان, تو یہ وہی لوگ تھے جو ان حلقوں میں بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے اس وقت ہی بدعت کا آغاز کر دیا تھا, العیاذ باللہ. تو میری بہنوں اور میری بیٹیوں, اجتماعی دعا کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنتیں ملتی ہیں, وہ بارش کے لیے جب دعا کرنی ہو تو وہ اجتماعی طور پر ہوتی ہے.
نماز استسقاء اس کو کہتے ہیں، کسوف آ جائے، خسوف ہو جائے، گرہن لگ جائے چاند کو یا سورج کو، وہ گہنا جائیں، تو اس وقت جو اجتماعی دعا ہوتی ہے وہ ثابت ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ اگر مثلاً یہ نماز کے بعد ہی کسی کو کہہ دیتا ہے کہ میرے لیے دعا کرو، تو ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر کوئی اس کو عادت بناتا ہے تو گویا وہ ایک مسئلے کی حیثیت اختیار کر جاتا ہے، لوگ اس کو دین سمجھتے ہیں، اس کو سنت سمجھتے ہیں، پھر یہ بدعت کہلاتی ہے۔ تو آپ نے جو اعمال شروع کر رکھے ہیں، جو میری دینی بہنیں اور بیٹیاں اجتماعی طور پر اور خاص اپنے گیٹ اپ کے ساتھ، اور پھر انداز اختیار کرتے ہیں کہ جیسے آدمی پریشان ہو جاتا ہے، پریشان ہو کے پھر اللہ سے رو رو کے دعائیں کریں، بھائی الدعا هو العبادہ، یہ تو خالص بندگی ہے۔ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ لیکن کیسے؟ حضرت زکریا علیہ السلام چپکے چپکے پکارتے تھے، اللہ نے پسند کیا۔ اور دعا ہے بھی وہی اصل میں جو آدمی اللہ اور بندے کے درمیان ہو۔ اجتماعی دعا کے اندر تو بھائی بہت ریاکاری بھی آ جاتی ہے، جب اس کا ثبوت ملتا تو ہم ضرور کرتے۔ تو لہٰذا خاص طور پر، اور آج کل تو یہ سوشل میڈیا کا یعنی کہ وہ دور ہے، تو آواز بھی جاتی ہے، شکل بھی جاتی ہے، تو بھائی اس طرح تو جیسے آج کل نعت، میں ان کو کیا کہوں، میں تو یہی کہوں گا جو ہمارے ہاں مذہبی گویے پیدا ہو چکے ہیں، ان کی وجہ سے بہت بڑا نقصان ہوا ہے دین کو۔ ان کے کپڑوں کا انداز، ان کی ڈیل ڈول جو ہوتی ہے، جس وقت وہ چمک دمک کر کے دولہے بن کے سامنے بیٹھتے ہیں، اور آگے جو بیٹھنے والی ہوتی ہیں ہماری بیٹیاں، خوبصورت چہرے لیے، خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے، اچھا ڈیزائن بنائے ہوئے، اور بلکہ پورے وہ مکمل میک اپ کے ساتھ، ہمیں بیٹیاں ہیں، ہمیں دیکھ کے ہمیں بڑا، جب نظر سے گزرتے ہیں وہ کلپس جو ہوتے ہیں یا کبھی کبھی ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، تو بڑا افسوس ہوتا ہے، کیا یہ دین ہے؟ تو اس میں تو لوگ کوئی نعت کو نہیں دیکھتا، وہ سارے چہروں کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ میں نیت پہ عمل کر رہا ہوں، نہیں نہیں، ظاہر ہے بھائی، اللہ کو کسی نے دیکھا ہے؟ علامات سے، نشانیوں سے پہچانا جاتا ہے نا، ایسے دل کے اندر نہیں بندہ اترتا، ظاہر میں نظر آ رہا ہے کیا ہو رہا ہے، عمل سامنے ہے۔ تو لہٰذا ہر وہ عمل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، وہ بدعت ہے اور اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے۔ اس لیے ان دعاؤں کو، یہ دعائیں اجتماعی دعائیں کرنے کے لیے اسپیشل ٹائم جو دیا جاتا ہے، وقت کو خاص کر لیا جاتا ہے، دن کو خاص کر لیا جاتا ہے، اور انداز کو خاص کر لیا جاتا ہے، یہ بالکل غیر شرعی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین مکمل کر کے دے کے گئے ہیں۔ کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جو جس پر عمل کرنے سے ثواب ملتا ہو اور نہ کرنے سے گناہ ہوتا ہو، وہ آپ نے بیان کر دی ہے، اور کوئی برائی جو امت کے لیے تھی، جو شر، وہ بھی بتا دی تاکہ امت بچ جائے۔ اس لیے میں ایک دینی طالب علم ہونے کی حیثیت سے یہ اپنی ماں اور بہنوں اور بیٹیوں سے یہ التماس کروں گا، گزارش کروں گا، خدارا وہ عمل کیجئے جو قرآن سے اور سنت سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ آپ کی سنت مطہرہ سے، آپ کی سنت طیبہ سے، آپ کی سیرت طیبہ سے جو عمل ملتا ہے وہی ہے، اسی کی قیمت ہے۔ جیسے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ 2 رکعت پڑھ لینا دھیان کے ساتھ، تنہائی میں، جس میں بندے کا اور اللہ کا رابطہ ہو، بس کوئی نہ جانتا ہو، کوئی نہ دیکھتا ہو، تہجد کی کیوں قیمت ہے؟ اس لیے کہ لوگوں کے سامنے وہ نہیں ہوتی، وہ تنہائی میں ہوتی ہے۔ وہ 2 رکعتیں پڑھ لینا 100 رکعتوں پڑھنے سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوانٹیٹی نہیں چاہیے، کوالٹی چاہیے۔ دعا کریں، آپ ضرور کریں، گھر میں کریں، پردے میں کریں، تنہائی میں کریں، دیکھیے پھر اس دعا کا اثر کیا ہوتا ہے۔ یہ دعائیں جو ہیں ایک دکھلاوا ہوتی ہیں، اور اس کی کوئی شرعی حیثیت بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہر وہ کام جو غیر شرعی ہو، سنت سے ثابت نہ ہو، بے شک جتنا بھی نیکی کا کام کیوں نہ ہو، وہ مردود ہوتا ہے اور منہ پہ مار دیا جاتا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح انداز سے زندگی بسر کرنے، عبادت کرنے، اللہ سے جہنم سے پناہ مانگنے اور جنت کی طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور قیامت کے دن اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، رب العالمین سے دعا ہے کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں میدان محشر میں حوض کوثر سے پانی بھی نصیب فرمائے، اور آپ کے ساتھ ہی جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔